السلام علیکم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی رات بھی آتی ہے جب گناہوں میں دھکیلنے والا شیطان خود چیخ چیخ کر روتا ہے۔ وہ شیطان جو پورے سال انسان کو بہکاتا ہے، عید کے دن آخر کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا راج ہے اس دین میں؟ کیوں اس رات اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے مانگو جو مانگنا ہے؟ دوستو، رمضان تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوشبو، اس کی برکتیں ابھی بھی روزے داروں کی سانسوں میں باقی رہتی ہے۔ مسجدوں میں پڑھی گئی تراویح کی آوازیں آج بھی دلوں میں گونجتی ہے، لیکن افسوس، جس دین کو انعام، رحمت اور مغفرت کا دین ہونا چاہیے تھا، آج وہی دین بہت سے لوگوں کے لیے گناہوں کا دین بنتا جا رہا ہے۔ تو آخر کیا ہے عید کی اصلی حقیقت؟ کیوں ہے دین اتنی خاص؟ اور کیوں اس دین کی شیطان سب سے زیادہ جلتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ راز جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے شہروں میں اترتے ہیں، گلیوں اور راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں، اے امت محمدی، اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ادا کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو جو مانگنا ہے، مانگو، میری عزت اور جلال کی قسم، آج تم اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں اسے پورا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کا فیصلہ کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطا پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور تمہیں مظلوموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا جاتا ہے، جاؤ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ لیکن اسی دن ایک اور عجیب منظر ہوتا ہے۔ عید کے دن شیطان رو رو رہا ہوتا ہے، اتنا روتا ہے کہ باقی شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ہمارے سردار، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ تب شیطان کہتا، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو معاف کر دیا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، جاؤ لوگوں کے پاس جاؤ، انہیں دنیاوی کاموں سے الجھا دو اور گناہوں سے لگا دو۔ مقاصد قلوب، پیج نمبر 308۔ میرے دوستو، ذرا غور کیجئے، عید کا دن شیطان کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ مسلمان عید کے دن عبادت اور شکر کے بجائے گناہوں میں لگ جائے۔ اور افسوس، اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت جگہوں پر شیطان اپنی اس چال میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عید آنے پر ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نیک کام کریں، لیکن ہائے افسوس، آج بہت سے لوگ عید کا اصلی مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ آج عید کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جن پر عجیب و غریب ڈیزائن ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو معاذ اللہ جاندار چیزوں کی تصویریں بھی بنا ہوتی ہے، اور لوگ انہی کپڑوں پر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جبکہ باہر شریعت کے پیج نمبر میں ہے 627 کے مطابق جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ یعنی تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ تو عید کے نام پر کہیں ڈانس کی محفلیں لگتی ہے، کہیں گانے بجانے کی آوازیں گونجتی ہے، کہیں میلے لگتے ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں، کئی لوگ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی دولت بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، ایسا کاموں میں جو اسلام اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ سوچئے، جس دین کو اللہ کی رحمت کا دین ہونا چاہیے تھا، وہی دین اگر گناہوں میں گزر جائے تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید خوشی کا دین بننے کے بجائے افسوس کا دین بن جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی سے بچیے، فضول خرچے سے بچیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فضول خرچ کرنے والوں کے بارے میں بہت سخت بات فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 کا مفہوم ہے کہ فضول خرچ مت کرو، کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا نسوک رہا ہے،
اور تفسیر صراط الجنان پیج نمبر 447 کا مفہوم ہے کہ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچہ کرے۔ میرے دوستو، اللہ نے انسان کو جانوروں سے الگ بنایا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، فیوچر کی سوچ ہے۔ عام طور پر جانور کو کل کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف آج کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن انسان، خاص طور پر ایک مسلمان، وہ صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی فکر کرتا ہے۔ یقین مانیے، یقیناً سمجھدار وہی ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچے، جو یہ سمجھے کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، اور اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے لوگ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا ہے۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد بس اتنا ہے کہ پیسے کماؤ، خوب کھاؤ، پھر غفلت کی نیند سے سو جاؤ۔ لیکن میرے دوستو، زندگی کا مقصد صرف ڈگریاں لینا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، آخر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں خود قرآن دیتا ہے۔ سورہ الملک آیت نمبر 2 کا مفہوم ہے، اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اور اس امتحان میں یہ طے ہوگا کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ خزن العرفان پیج نمبر 1040 میں میرے دوستو، ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے دن کو بھی گناہوں میں گزار کر اپنے لیے افسوس کا دن بنا لیں۔ یاد رکھیں، عید اس کی نہیں جو صرف نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی عید کیسی ہوتی ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، اور انہوں نے اپنے نفس کے لیے کیسی جنگ لڑی۔ ایک ایسا واقعہ ہے جو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ واقعہ عید کی ایک رات سے جڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح ہرایا کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نیک بندے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لگاتار 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ نفس چاہتا تھا، دل چاہتا تھا، لیکن وہ ہر بار اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نفس کی خواہش انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ ایک بار عید کی مبارک رات تھی، چاروں طرف خوشیوں کا ماحول تھا، لوگ اگلے دن کی عید کی تیاری کر رہے تھے، اور اسی رات ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ دل نے کہا، اگر کل عید کے دن تھوڑا سا لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو اس سے کیا حرج ہے۔ یہ خیال بس ایک پل کے لیے آیا، لیکن جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل اور نفس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ترنت اپنے دل کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے دل، اگر تو میرا ساتھ دے سکے تو میں تجھے کل لذیذ کھانا کھلاؤں گا۔ دل نے جیسا پوچھا کیسے، انہوں نے جواب دیا، میں ابھی 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا اور ان 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کروں گا۔ اگر تو اس میں میرا ساتھ دے سکا تو کل عید کے دن تجھے لذیذ کھانا ملے گا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے نماز شروع کی۔ رات کی خاموشی، عبادت کی گہرائی، آنکھوں میں اللہ کا خوف اور دل میں اخلاص، انہوں نے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ ان کا دل اس عبادت میں ان کے ساتھ رہا۔ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ صبح ہوئی، عید کا دن آیا۔ انہوں نے لذیذ کھانا منگوایا، تھالی سامنے رکھی گئی، خوشبو اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نوالا اٹھایا اور جیسے ہی اسے منہ کے پاس لائے، اچانک وہ ٹھٹک گئے، ہاتھ رک گیا، چہرہ بدل گیا، اور انہوں نے وہ نوالا واپس رکھ دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب میں نے نوالا منہ کے پاس لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا، میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سنتے ہی جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔
اور اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ابھی لذیذ کھانا نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے وہ نوالا چھوڑ دیا اور اپنے نفس کو پھر سے ہرا دیا۔ لیکن ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسی سمے ایک آدمی لذیذ کھانے کی تھالی لے کر آیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور کہا، حضرت، یہ کھانا میں نے کل رات اپنے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی۔ لوگ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، میں نے خواب میں تضاد یعنی رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی مجھے دیکھ سکے تو یہ کھانا جنون مصری کے پاس لے جا اور ان سے کہنا، محمد بن عبداللہ فرماتے، کچھ دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لو اور اس کھانے کے کچھ نوالے کھا لو۔ یہ سنتے ہی جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے جھوم اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، میں فرما بردار ہوں، اور انہوں نے اس کھانے کو کچھ نوالے کھائے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائے، تو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تزارت الاولیاء صفحہ 117۔ میرے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا، یہ سب اچھے اور پسندیدہ کام ہے، لیکن یہ سب ہمارے باہری جسم کی صفائی ہے۔ اصلی چیز تو دل اور روح کی صفائی ہے۔ جیسے ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ دل کو سجانا چاہیے اللہ کی محبت سے اور سنت کی روشنی سے۔ لیکن اگر کسی نے پورا رمضان روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، راتیں فلم دیکھنے میں گزار دی اور پھر عید کے دن نئے کپڑے پہن لیا، تو یہ ایسا ہے جیسے کسی گندگی پر چاندی کا ورق چپکا دیا جائے۔ تو اصلی خوشی، اصل عید، اصل انعام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو روزوں، نمازوں اور عبادت میں گزارا۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا اللہ کا خوف کیسا تھا، اس کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ واقعہ ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ واقعہ بھی عید کے دن کا ہے، جب لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ عید کا دن تھا، چاروں طرف خوشیاں کا ماحول تھا، لوگ نئے کپڑے پہن رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ہر طرف مسکراہٹ تھی۔ لیکن اسی دن ایک گھر کے اندر ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ وہ گھر تھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ گھبرا گئے، وہ اندر گئے اور دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے بند کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور بہت گہری بات فرمائی۔ انہوں نے کہا، یہ دین عید کا دن بھی ہے، اور وہ عید کا دن بھی۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیسا؟ انہوں نے جواب دیا، جس کے روزے اور نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اس کے لیے آج سچ مچ عید کا دن ہے۔ لیکن جس کے روزے اور نمازیں رد کر دیے گئے اور اس کے منہ پر مار دیے گئے، اس کے لیے آج کا دن افسوس کا دن ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، ایسی بات جو سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں قبول ہوا ہوں یا رد کیا جائے۔ نورانی تقریریں صفحہ 184۔ ذرا سوچئے، یہ وہی شخص ہے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، اور ہماری حالات ہم سے چھوٹی چھوٹی نیکی بھی مشکل سے ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار سمجھ لگتے ہیں۔ یہ واقعہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے اچھے کاموں پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، جو ہر جگہ اپنے نیک کاموں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، مسجد کی خدمت کی، اور پھر ہر جگہ ان کا ڈھنڈورے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی تو معاذ اللہ لوگ اپنے نیک کاموں کی تصویریں تک
چھپواتے ہیں، اخباروں میں، میگزینوں میں، سوشل میڈیا پر، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ لیکن یاد رکھیں، نیکی کا دکھاوا بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کے اچھے کاموں کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اپنا آنے سے بچائے اور دکھاوے سے بچائے۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عید کے دن کا ایک اور واقعہ ہے جو دل کو چھو لینے والا ہے۔ ایک دن عید کا دن تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس نے پرانی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ بیٹے نے حیرانی سے پوچھا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے بیٹے مجھے ڈر ہے کہ جب دوسرے بچے تمہیں اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ بیٹے نے جو جواب دیا وہ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا، دل تو اسی کا ٹوٹتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام میں ناکام ہو جائے یا جس سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی خوشی کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ مکاشفۃ قلوب صفحہ 308 میں ہے کہ اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ لیکن عید کے بارے میں ہمارے بزرگ کا نظریہ اور بھی گہرا تھا۔ ایک اور امیر المومنین کا واقعہ ہے جو سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں ان کی بیٹیاں کی خواہش کا ذکر ہے جو عید کے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے ابا سے کہی، اور اس خواہش کا جواب اتنا عجیب تھا کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے کا وقت تھا، شام ڈھل رہی تھی، گھر میں سادگی تھی، نہ کوئی شاہی سجاوٹ، نہ کوئی مہنگی کپڑوں کا ڈھیر۔ یہ گھر تھا امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ اسلامی دنیا کے حاکم تھے، لیکن ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ اسی شام ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ان کے پاس آئی، ان کے آنکھوں میں معصوم خواہش تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ابا جان کل عید ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میری پیاری بچیوں، جو کپڑے تم نے ابھی پہنے ہوئے ہیں انہیں دھو لو، کل وہی پہن لینا۔ بیٹیاں تھوڑی اداس ہو گئی، انہوں نے پھر کہا، ابو جان ہمیں نئے کپڑے دلا دیجیے۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں ہے، لیکن بچیاں آخر بچیاں تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ابو جان ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دے گی، یہ کہے گی کہ تم امیر المومنین کی بیٹیاں ہو اور عید کے دن بھی پرانے کپڑے پہنتے ہوئے ہو۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹیوں کی یہ بات سن کر عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے اپنے خزانچی کو بلایا اور کہا، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دو۔ خزانچی نے ادب سے عرض کیا، حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی۔ خزانچی چلا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور بہت پیار سے کہا، میری پیاری بچیوں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اپنی اس خواہش کو قربان کر دو۔ ان کی بیٹیاں نے اپنے آنسو پونچھ لی اور خاموشی سے اپنے ابا کی بات مان لی۔ معدن اخلاق صفحہ 257 اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں، کتنی دولت ہے، لیکن پھر بھی ہماری خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو پوری امت کے حاکم ہوتے ہوئے بھی اتنی سادہ زندگی جیتے تھے۔ لیکن ایک اور بزرگ کا بیان ہے جو عید کی اصلی سچائی کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ بیان ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میرے لیے تو وہ
دین عید ہوگا جس دن میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے۔ یعنی اصلی عید صرف نئے کپڑے کی نہیں، اصلی عید تو ایمان کی سلامتی کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور آخر میں اس کا جو ہے ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایمان سلامت رہا تو ہر دین عید بن سکتا ہے، لیکن اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کوئی خوشی کبھی خوشی نہیں رہ سکتی۔ میرے دوستو، اب ذرا آخری بات اپنے دل سے پوچھئے، ہماری عید کیسی ہے؟ کیا وہ عید ہے جو اللہ کو راضی کرے، یا وہ عید ہے جس میں ہم خود کو گناہوں سے ڈوبے دیتے؟ میرے دوستو، ذرا ٹھہر کر سوچئے، عید آخر کس کی ہے؟ کیا عید اس کی ہے جس نے مہنگے کپڑے پہن لیے؟ کیا عید اس کی ہے جس نے طرح طرح کے پکوان کھا لیے؟ یا پھر عید اس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا؟ اصل سچائی تو یہ ہے، عید کی نماز نہیں، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جو اللہ کی عذاب سے ڈر گیا، عید اس کی ہے جس نے پورے رمضان اپنے رب کی عبادت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیا۔ کیونکہ عید کا دین اصل میں انعام کا دین ہے۔ یہ اس مزدور کی طرح ہے جس نے پورے مہینے محنت کی اور پھر مہینے کی آخر میں اسے مزدوری ملتی رہی۔ جو لوگ رمضان میں عبادت کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، ان کے لیے عید کا دین انعام کا دین ہے۔ لیکن جو لوگ پورے رمضان غفلت میں رہے، نماز سے دور رہے، گناہوں میں ڈوبے رہے، ان کے لیے عید کا دین کیسا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ ڈر بھی رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو پھر ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا ہو۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انسان کو اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق انعام یا سزا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی خوشیوں میں کھو جائیں اور آخرت کی اصلی خوشی کو محسوس بھی نہ کر پائے۔ میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عید سچ مچ عید بنے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، نماز کی پابندی کرے، سنتوں پر عمل کرے اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے، کیونکہ جس دن انسان اللہ کو راضی کر لے وہی دن اس کی اصلی عید ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی میں بھر دے اور ہمیں ایسی عید نصیب فرمائے جو اس کی رحمت کا سبب بنے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔